بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ کی طرف سے آج سورہ بقرہ کا 27واں اور دوسرے پارے کا 11واں رکوع میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گا۔ پہلے میں مختصر سی گرامر اور اس کا لفظی ترجمہ، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یسألونک یہ پہلے کئی بار گزر چکا ہے یہ لفظ، یسألونک یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، شہر حرام کے بارے میں، یعنی محترم مہینے کے بارے میں۔ شہر کا معنی مہینہ، حرام محترم۔ قتال فیہ یعنی قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فیہ اس محترم مہینے میں۔ قل کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، قتال یعنی لڑنا، فیہ ان محترم مہینوں میں، کبیر بہت بڑا جرم ہے، یعنی بہت بڑی چیز ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اسی طرح اللہ کے راستے سے روکنا، صد کا معنی روکنا۔ قرآن مجید میں ہے نا یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو صد یصد صدن، اصل میں تھا صدد یصدد صدن، نصر ینصر والے باب سے ہے، اس کا معنی ہے روکنا۔ وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا۔ وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا، یا اللہ کے راستے کا انکار کرنا۔ والمسجد الحرام، اسی طرح مسجد حرام سے روکنا، یعنی قتال جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح اللہ کے راستے سے روکنا یہ بھی بڑا جرم ہے، اللہ کا انکار کرنا یہ بھی بڑا جرم ہے، اور مسجد حرام سے روکنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور اخراج کا معنی نکالنا، آسان لفظ ہے خروج، اخراج، ایئرپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے نا ایگزٹ کی جگہ نیچے اخراج، سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا، یا یو اے ای جو لوگ گئے ہیں تو خروج کرنا، نکلنا یعنی نکالنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور مسجد حرام کے اہل کو نکالنا، یعنی مسجد حرام والوں کو نکالنا، منہ اس مسجد حرام سے، اکبر عند اللہ، یہ زیادہ بڑی چیز ہے اللہ کی نظر میں۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ولا یزالون، اور یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ لا یزالو یہ نفی کا صیغہ ہے، لا کا معنی نہیں، اور زال یزالو کا معنی زائل ہونا، اصل میں تھا یزولون، یسمعون کی طرح ہے، جو گردان آپ نے پڑھی ہے، یزولون یسمعون کی طرح، ینصرون یضربون سے ملتا جلتا ہے، تو یہ بنا دیتے ہیں یزولون کو یزالون، اس کا معنی زائل ہونا۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بھئی اس کی حکومت پہ زوال نہیں ہے، یہ زائل نہیں ہے، یہ فلاں کا زوال شروع ہو گیا، یعنی وہ چیز ختم ہونے والی ہے۔ تو یزالون کا معنی ختم ہونے والی، لا یزالون کا معنی ختم نہ ہونے والی۔ تو یہ پورا یہ نفی اور یہ یزالون مل کر ایک ہی معنی دیتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی چیز جب تسلسل سے چلی آ رہی ہو، یعنی زائل نہ ہو رہی ہو، زائل نہ ہو رہی ہو، تو اس موقع پر یہ لا یزالو یا ما زلتو کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لا یزالو۔ تو لا یزالون یقاتلونکم، یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یقاتلونکم تم سے قتال کرتے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم لوٹا دیں تم کو، یردو ردا یردو، نصر ینصرو سے رددا یردو تھا اصل میں، تو ردا یردو بنا دیا اس کو، پہلے ڈیٹیل میں گزر چکا ہے یہ لفظ، تو رد کرنا، لوٹانا۔ ولا یزالون یقاتلونکم، یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا، یعنی ان استطاعوا اصل میں تھا ان استطاعوا، ان کا معنی اگر، استطاعوا استطاعت سے نکلا ہے، آسان لفظ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ استطاعوا استخرجوا کی طرح ضربوا سے ملتا جلتا ہے، استطاعوا کہ اگر اس کی استطاعت رکھیں، یعنی اگر یہ لوگ اس کی استطاعت رکھیں گے تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں تو تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اس میں کامیاب ہو جائیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، واو کا معنی اور، من کا معنی جو، یرتدد یکتسب کی طرح ہے، یکتسبو یرتددو ارتداد، ردہ کا معنی لوٹانا اور ارتداد کا معنی لوٹنا یعنی واپس مڑنا۔ تو وَمَن يَرْتَدِدْ، اور تم میں سے جو مڑ جائے گا، واپس لوٹے گا، یعنی دین سے پھر جائے گا، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فَيَمُتْ، فا کا معنی پھر، یمت کا معنی ماتا یموتو موت واقع ہونا، مر جانا، نصر ینصرو کی طرح، فَيَمُتْ اور پھر وہ مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ اس حال میں کہ وہ کافر تھا۔ میں نے بتایا نا پورے جملے پر جب واو داخل ہوتی ہے تو حال کا معنی دیتی ہے، تو اس کی موت واقع ہو گئی، وَهُوَ كَافِرٌ اس حال میں کہ وہ کافر تھا، فَأُولَئِكَ تو یہ وہ لوگ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، حَبِطَتْ ضربت کی طرح، سمیعت کی طرح،
حبط کہتے ہیں ضائع ہونا، حبط اعمال آپ نے لفظ سنا ہوگا، اعمال کا ضائع ہونا. تو حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرتی، اور آخرت میں بھی. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ اصحاب النار ہیں، یعنی جہنم والے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، اس جہنم میں یہ ہمیشہ رہیں گے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ ہیں وہ لوگ کہ یہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی. یرجون رجا سے ہے، پہلے ڈیٹیل گزر چکی ہے اس کی. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں. خمر عربی میں شراب کو کہتے ہیں، خمر عربی میں نشے کو بھی کہتے ہیں، مخامرۃ العقل، عقل کا خراب ہو جانا، تو اس سے یہ لفظ نکلا ہے خمر. المیسر، میسر جو ہے یہ مصرف کے وزن پر میسر، یہ جوئے کو کہا جاتا ہے، اور اصل میں تقسیم کرنے کو کہا جاتا ہے لغوی معنی میں. تو عرب لوگ جوا جب جیتتے تھے تو اس جوئے میں جیتی ہوئی چیز کو تقسیم کر دیا کرتے تھے، اس لیے اس کو میسر سے تعبیر کیا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جوئے میں چیز ڈیوائیڈ ہوتی ہے، یعنی پہلے تو چیز رکھی جاتی ہے، جو لوگ جیتتے رہتے ہیں ان میں وہ رقم جاتی رہتی ہے، تو اس لحاظ سے اس کو میسر کہا گیا. لغوی معنی اس کا تقسیم کرنے کے ہیں، لیکن یہاں مطلق تقسیم کرنا مراد نہیں، خاص نوعیت کی تقسیم جس کو قمار کہا جاتا ہے، جس کو جوا کہا جاتا ہے، وہ مراد ہے. فرمایا یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر، ان دونوں چیزوں میں اثم کبیر، بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع، اور بہت سے منافع بھی ہیں، للناس، لوگوں کے لیے. واثمہما، اور ان دونوں چیزوں کی جو برائی ہے، اکبر من نفعہما، وہ زیادہ بڑی ہے ان دونوں چیزوں کے فائدوں سے. وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں. قل، ان کو کہہ دیجئے، العفو، اضافہ، جو زائد رقم ہے اس کو خرچ کرو. عفو اضافے کو کہتے ہیں، فضل کو کہتے ہیں. یہ جو معافی کو عفو کہا جاتا ہے، یہ بھی عفو، یہ جو معافی کا لفظ ہے یہ عفو سے نکلا ہے. کیا مطلب؟ اضافی رحمت، اضافی عطا، جس عطا کی بیس پر آپ کسی سے انتقام نہ لیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، فاعف عنا، ہم سے درگزر کر. یعنی کیا مطلب؟ ہم پر ایک اضافی رحم کر جس کی وجہ سے ہم سے انتقام نہ لیا جائے. تو کسی بھی چیز کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا، اس کو عفو کہا جاتا ہے، اضافے کو عفو کہا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اعفوا اللحا، داڑیاں بڑھاؤ. کیا مطلب؟ داڑھی کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اس کو کاٹو مت. تو یہ ان تمام الفاظ میں جو ہے نا عفو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. قل، ان کہہ دیجئے، العفو، اضافی چیز خرچ کرو. کذالک، اس طرح سے، یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، لکم الآیات، تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. فی الدنیا، دنیا کی چیزوں میں بھی، والآخرہ، اور آخرت کی باتوں میں بھی. وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الیتامی، یتامہ کے بارے میں. یتیم کی جمع یتامہ ہے. قل، کہہ دیجئے، اصلاح لہم خیر، ان کے لیے اصلاح کا معاملہ یہ بہتر ہے. یعنی اصلاح کا مطلب ان کے کام کو سنوارنا، یتیموں کی رکھوالی کرنا، ان کے کام کو سدھارنا، اس میں بہتری ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ خلط ملط کر لو گے. تخالطو، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے خلط کر دینا، کہتے ہیں نا مخلوط اجتماع، جو مرد اور عورت اکٹھا اجتماع اس کو مخلوط اجتماع کہا جاتا ہے. تو خلط کسی بھی چیز کو ملا دینا. تخالطو، تم ان کے ساتھ خلط کرو گے، ہم ان کے ساتھ کس چیز کو خلط کرو گے؟ اپنے مال کو. فاخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں. یعنی اگر تم ان کے ساتھ اپنا مال خرچ ملا دو گے، فاخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں. باقی میں تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، المفسد، فساد مچانے والوں کو، من المصلح، مصلح سے. یعنی اللہ مفسد اور مصلح کا فرق جانتا ہے، مفسد کو مصلح سے الگ کر کے پہچانتا ہے کہ مصلح کون ہے اور کون فساد مچانے والا ہے. ولو شاء اللہ، واو کا معنی اور لو کا معنی، اگر شاء اللہ، اللہ چاہتا،
لَأَعْنَتَكُمْ، لام یہاں پر زائد ہے تاکید کے لیے، اعنتا اعنات، اعنات کہتے ہیں کسی کو مشکل میں ڈال دینا، مشقت میں ڈال دینا، تو لَأَعْنَتَ عَنَتَ، متعنت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، جو آدمی بیوی پہ ظلم کرتا ہے اور اس کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہوتا ہے، اس کے نہ حقوق ادا کر رہا ہے اور نہ اس کو طلاق دینے کے لیے آمادہ ہے، تو ایسے شخص کو عربی میں متعنت کہا جاتا ہے. تو یہ اسی سے آناتا نکلا ہے. لَأَعْنَتَ کا معنی کسی کو مصیبت میں ڈال دینا، تو وہ تو متعنت تو خود مشکل میں پڑا ہوتا ہے نا، یعنی کوئی فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا. یہاں اعنات کا معنی کسی اور کو مشکل میں ڈالنا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، تو اللہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، یعنی تمہیں مال خلط کرنے کی اجازت نہ دیتا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ کرو نکاح مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. یؤمننا اصل میں یکرمنا کی وزن پر ہے. اکرما یکرمو اکرامن، یہ باب آتا ہے، تو یکرمو سے، یکرمو کا معنی وہ اکرام کرتا ہے، یکرمنا وہ سب عورتیں اکرام کرتی ہیں. جیسے یضربنا آپ نے گردان میں یاد کیا ہوگا، یضربنا وہ سب عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی. تو اسی طرح یؤمننا، اس کا معنی وہ سب عورتیں ایمان لاتی ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، حتیٰ یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَا أَمَةٌ، لام یہاں تاکید کے لیے ہے، أَمَةٌ باندی کو کہتے ہیں عربی میں امہ. وَلَا أَمَةٌ، اور باندی، مؤمنۃ جو کہ مومن ہو، خیرٌ وہ بہتر ہے، من مشرکۃ مشرک عورت سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں تعجب میں ڈال دے. ولو، واو کے بعد جب لو آتا ہے تو اگرچہ کے معنی میں اکثر یہ پیدا، ولو اگرچہ ایسا ہو، اعجبتکم، اعجبتکم اکرمت کی طرح ہے، اعجبت الگ ہے، کم الگ ہے، تو اعجبت اعجاب میں ڈالنا، عجیب سے نکلا ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت اچھی لگے، بہت ہی متاثر کرے اپنے حسن و جمال سے، تو پھر بھی مومن عورت مشرک عورت سے بہتر ہے. ولا تنکحوا المشرکین، اور مشرک مردوں کا نکاح نہ کرایا کرو. دیکھیں پہلی آیت میں تھا لا تنکحوا، نکاح مت کرو، اور یہاں ہے لا تنکحوا، مشرک یعنی نکاح نہ کراؤ. تنکحوا کا معنی نکاح کرنا، تنکحوا کا معنی نکاح کرانا. ولا تنکحوا المشرکین، اور مشرکوں کا نکاح مت کرایا کرو، یعنی اپنی عورتوں سے، حتی یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ولا عبد، واو کا معنی اور، لام تاکید کے لیے، عبد کہتے ہیں غلام کو. ولا عبد مؤمن، اور مومن غلام، خیر من مشرکن وہ بہتر ہے کسی مشرک سے. ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں کتنا ہی تعجب میں ڈالے، یعنی مشرک آدمی، مشرک شخص جس سے تم اپنی بہن بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہو، وہ تمہیں دیکھنے میں کتنا ہی اچھا لگے، کیسا ہی خوبصورت ہو اور اس میں کتنی کوالٹیز ہوں، مگر اللہ فرماتے ہیں کہ مومن غلام اس آزاد مشرک سے بہرحال بہتر ہے. اولئک، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یدعون بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. یدعو دعوت دینا، پکارنا، بلانا. یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، بإذنہ اپنے حکم سے. ویبین آیاتہ، اور کھول کھول کے بیان کرتا ہے اپنی آیات کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو جائے. تذکر نصیحت حاصل ہونا، ذکر سے نکلا ہے، نصیحت کو کہتے ہیں. تذکر تکلف کی طرح، یعنی تکلف کا جو باب ہے وہی تذکر ہے. تو یتذکرون، یتفکرون، یتکلفون، یہ سب ایک ہی وزن پر آتے ہیں، تو اس کا معنی نصیحت حاصل کرنا. یہ تو کچھ مختصر لفظی ترجمہ اور کچھ مختصر سی گرامر تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. میں انشاءاللہ اس رکوع کی کچھ تفصیل بیان کرتا ہوں. اس آیت کا ایک شان نزول ہے، صحابہ کرام سے ایک جھڑپ کے موقع پر کہیں سفر میں جا رہے تھے تو غیر مسلموں سے، کافروں سے جھڑپ ہوئی، مقابلہ ہوا، تو ایک صحابی سے ایک کافر کا قتل ہو گیا، ایک مشرک کا قتل ہو گیا. عرب میں یہ جو 4 مہینے تھے، رجب، شوال، ذی قعدہ اور محرم، رجب، ذی قعدہ اور شوال، ان 4 مہینوں کا بہت زیادہ احترام تھا. عرب میں جو 4 مہینے تھے وہ محترم سمجھے جاتے تھے. ان مہینوں میں ایک رجب کا مہینہ بھی تھا. تو ہوا یہ کہ جمادی الثانیہ کی
30 تاریخ تھی، اس 30 تاریخ کو ایک صحابی سے ایک مشرک کا قتل ہو گیا لڑائی کے دوران۔ اب عرب چونکہ ان 4 مہینوں میں جو محترم مہینے تھے ان میں قتل کو بہت زیادہ برا سمجھا کرتے تھے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ تو زمانے جاہلیت سے جو مہینے قابل احترام سمجھے آتے ہیں ان مہینوں کا یہ احترام نہیں کرتے، حالانکہ وہ مہینہ ابھی شروع ہوا نہیں تھا۔ یعنی 30 تاریخ تھی تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا تھا کہ مہینہ 29 کا تھا اور رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ آپ سے محترم مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی قتال فیہ یعنی اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل ان سے کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس مہینے میں لڑنا بہت بڑا جرم ہے، وصد عن سبیل اللہ، لیکن جرم صرف یہی نہیں ہے، جرم اس کے علاوہ بھی، یعنی ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو یہ بتایا کہ تم جو اہل اسلام پر اعتراض کر رہے ہو کہ انہوں نے محترم مہینے میں قتل کیا ہے، تو اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ رجب کی پہلی تاریخ تھی اور واقعی محترم مہینے ہی میں قتل ہوا ہے، تو ان 4 مہینوں میں صرف قتل و قتال حرام نہیں ہے، یعنی کسی مہینے کے تقدس کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں قتل سے اجتناب کیا جائے، بلکہ اور جو بڑی بڑی برائیاں ہیں ان سے اجتناب کرنا بھی اس مہینے میں ضروری ہے۔ تو اگر اہل ایمان سے اس مہینے کی بے حرمتی ہوئی ہے قتل کے ذریعے، تو تم سے اس مہینے میں جو جرائم ہوئے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ وہ جرائم کیا ہیں؟ صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے تم لوگوں کو روکتے ہو، وکفر بھی، اللہ کا انکار کرتے ہو، بیت اللہ میں جو تم نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں یہ بھی تو اس مہینے میں تم ان کی عبادت کرتے ہو، یہ بھی تو کفر ہے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روک دیتے ہو۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے منع کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ صرف قتل گناہ نہیں ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا شرک کے ذریعے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اور بڑی بات یہ اخراج اہلہ منہ، مسجد حرام والوں کو یعنی مکہ والوں کو، مکہ والے جتنے بھی ہیں وہ مسجد حرام کے مجاور کہلاتے ہیں، اس کے اہل کہلاتے ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں کو اس مکہ سے نکال دینا، جیسے کہ صحابہ کرام پر اتنا ظلم ہوا کہ ہجرت پر مجبور ہو گئے، تو فرمایا یہ جرم جو ہے اکبر عند اللہ، یہ زیادہ بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں، والفتنۃ اکبر من القتل، کیوں؟ اس لیے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ فتنہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو کنفیوز کر دیں، حق اور باطل سمجھنے میں لوگوں کو دشواری ہو، اللہ کے راستے کو غیر اللہ کے راستے کے ساتھ مرج کر دیں اور توحید کو شرک کے ساتھ آپ جوڑ دیں۔ یہ ساری جو کام جو مشرکین کر رہے ہیں کہ جن کے پاس کوئی لا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، سیدھا راستہ نہیں ہے، اور اس طرح سے وہ بت پرستی کے ذریعے فتنہ پھیلا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فتنہ ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے اس قتل سے جو کسی صحابی کے ہاتھوں ہوا ہے۔ تو لہذا اپنے جو بڑے بڑے جرائم ہیں پہلے ان کی طرف توجہ کرو، پھر دوسرے کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا شہتیر نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا بال بھی نظر آتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جرم ہے یہ بہت بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے فتنہ ہو رہا ہے، اور اللہ کی نظر میں فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی صحابی سے ایک شخص کا قتل ہو گیا تو اس کو تو یہ اتنا بڑا ایشو بنا رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس پہ اہل اسلام کے خلاف، لیکن ان کی اپنی حالت کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کو جب تک موقع ملے گا لا یزالون یقاتلونکم، یہ تم سے لڑتے رہیں گے، یعنی یہ تمہیں دہشت گرد قرار دیتے رہیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، مگر اپنی دہشت کا یہ عالم ہوگا حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، ان میں جب تک استطاعت ہوگی یہ تمہیں دین سے روکنے کے لیے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم ان کے دین کو قبول نہ کر لو۔ تو یہ براڈ مائنڈڈ لوگ جو ہیں ان کی یہ حالت ہے کہ دوسروں کے لیے ان کے قانون کچھ اور ہیں اور اپنے لیے ان کے قوانین کچھ اور ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کے طعنوں کی فکر مت کرو، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ چونکہ تم سے لڑیں گے اس وقت تک کہ تم جب تک ان کے دین کو قبول نہ کر لو۔ تو آگے اللہ نے دھمکی دی، فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو شخص بھی اپنے دین سے پھرے گا، مرتد ہوگا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اسی حال میں مر گیا کہ وہ کافر تھا، یعنی توبہ بھی نہیں کی اس نے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا اور آخرت میں نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنم والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے ارتداد۔
کفر کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی پیدائشی کافر ہو. مسلمانوں کے ویسے تو پیدائشی کافر کوئی بھی نہیں ہوتا. نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے, یعنی فطرت پہ صحیح راستے پہ پیدا ہوتا ہے. فاباہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی, والدین اس کو گمراہ کر دیتے ہیں, ماحول گمراہ کر دیتا ہے. اور ایک دوسرا کافر وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے مسلمان تھا, اسلام کی حسن اور اسلام کی خوبیاں اس نے دیکھیں اور وہ حسن اور خوبیاں دیکھنے کے بعد وہ مرتد ہوا ہو, یعنی دین سے پھرا ہو. یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ قابل معافی نہیں ہے. آخرت کے لحاظ سے تو دونوں جرم قابل معافی نہیں ہیں, لیکن دنیا میں کافر کو تو مہلت دی جائے گی. کافر کو کفر کی بنیاد پہ قتل نہیں کیا جاتا, اور کافر اگر اسلام قبول کر لے تو یہاں تک بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس نے حالت کفر میں جو نیکیاں کی تھیں تو وہ نیکیاں بھی اللہ آخرت میں لکھ دیتے ہیں, یعنی اسلام لانے کے بعد ان نیکیوں کا اجر بھی اس کو ملتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص مرتد ہو گیا تو اس کی پچھلی نیکیاں ساری برباد ہو جائیں گی, جس کا اس آیت میں ذکر فرمایا اولئک حبطت اعمالہم فی دنیا. دنیا میں بھی ان کے اعمال برباد ہو گئے. دنیا میں اعمال برباد کا مطلب وہ اعمال جن کا دنیا سے تعلق ہے, جیسے نکاح ہے, نکاح باطل ہو جاتا ہے. میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی کافر ہو جائے تو فوراً ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح حج اگر کسی نے کیا ہے تو وہ دنیا کے احکام میں بھی حج باطل ہو جائے گا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو حج دوبارہ کرنا پڑے گا. والآخرہ, اور آخرت میں بھی اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ جو اسلام قبول کرنے کے بعد حج دوبارہ کرنا پڑے گا, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے. بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ حج دوبارہ نہیں کرنا پڑتا اگر توبہ کر لے. دونوں قول فقہا کے ہمیں ملتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہی آیت ہے, کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے حبطت اعمالہم فی الدنیا, دنیا میں جو ان کے اعمال تھے وہ بھی ضائع ہو گئے. والآخرہ, اور آخرت میں بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے, یعنی جو اعمال اس نے آخرت کے لیے کیے ہیں, جو بھی نیکیاں وہ کر چکا ہے, وہ ساری نیکیوں کا اجر ضائع ہو جائے گا اور آخرت میں بھی اس کو اجر نہیں دیا جائے گا. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور یہ لوگ ہیں جہنم والے لوگ, ہم فیہا خالدون, جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. ان الذین آمنوا, قرآن کی عادت ہے کہ میں نے بار بار یہ بات عرض کی ہے کہ قرآن ہمیشہ اچھائی اور برائی کی دو انتہاؤں کو ذکر کرتا ہے. تو اللہ نے برے لوگوں کی جو انتہائی درجے کے برے ہیں کہ جن کو ایمان کی روشنی ملی وہ دوبارہ کافر ہو گئے, جہاں ان کا تذکرہ کیا, تو اب اللہ اہل ایمان میں جو اعلیٰ درجے کے اہل ایمان ہیں ان کے لیے بشارتیں بھی اللہ سنا رہے ہیں. اور اس میں صحابہ کرام کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر ان سے بالفرض کسی کا قتل ہو بھی گیا تو ان کی نیکیاں ایسی ہیں کہ اللہ ان نیکیوں کو برباد نہیں کریں گے. فرمایا ان الذین آمنوا, بے شک جو لوگ ایمان لائے, والذین ہاجروا, اور انہوں نے ہجرت کی, جیسے کہ صحابہ کرام نے ہجرت بھی کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا, جیسے کہ صحابہ کرام نے جہاد بھی کیا. اولئک یرجون رحمت اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے, یعنی اللہ ایسی ذات ہے کہ اس سے واقعی امید لگائی جا سکتی ہے. یسألونک عن الخمر, آپ نے دیکھا کہ سورہ بقرہ میں پچھلے 3-4 رکوع سے یسألون کا صیغہ بہت استعمال ہو رہا ہے کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں, یہ آپ سے پوچھتے ہیں. تو یہ سب سورہ بقرہ کی ان رکوع جو چل رہے ہیں آیات کی خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بہت سارے سوالات کا تذکرہ کیا ہے اور صحابہ ہی کی زبان میں کیا ہے, اور یسألون کے لفظ سے کیا ہے. کہیں یستفتون کا آئے گا کہ یہ آپ سے استفتاء کرتے ہیں, فتویٰ طلب کرتے ہیں, اور کہیں یسألون کا آئے گا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. تو جیسے بہت سارے سوالات پیچھے گزر چکے ان کے جوابات آئے, اسی مناسبت سے ایک نیا سوال ہے یسألونک عن الخمر والمیسر, کہ یہ صحابہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. عرب جو تھے ان دو برائیوں کے عادی تھے, شراب کے بھی اور جوئے کے بھی. شرابیں ان کے دسترخوان پہ عام تھیں, ہر دعوت میں ہر کھانے کے بعد شراب پیش کیا جانا یہ ان کا معمول تھا, اور شراب کے تعریفوں میں ان کے بہت قصیدے ملتے ہیں. شراب کی تعریفوں میں بڑے بڑے ان کے شاعر جو ہے نا وہ پول باندھا کرتے تھے, اور بڑے بڑے پول باندھا کرتے تھے. لیکن شراب کی جو برائی تھی اس کے نقصانات بھی تھے. شراب کے نشے کی وجہ سے جو جرائم ہوتے ہیں وہ بھی عرب معاشرے میں تھے. ایک مشہور واقعہ ہے کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک محفل میں گئے اور وہاں دعوت تھی, تو انصار صحابی نے دعوت کے بعد شراب بھی پیش کی. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شراب پی, جو زمانے جاہلیت میں ان کو عادت تھی, تو شراب پینے کے بعد پھر شاعری شروع کر دی انہوں نے. عربوں کی عادت تھی کہ دعوت کے بعد شراب کا دور چلتا, پھر شعر و شاعری میں اپنے باپ دادا کے مفاخر بیان کیے جاتے. تو انہوں نے شاعری کے دوران
قریشیوں کی تعریف شروع کر دی عربوں کی, اور انصار کی مذمت, یعنی انصار کی جو ہے نا حجو کرنا شروع کر دی کہ ہم بڑے ہیں اور یہ چھوٹے ہیں. اب ظاہر ہے نشے میں نہیں تھے تو ان کو نہیں پتہ تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور یعنی کتنی غلط بات کر رہا ہوں. اس پہ کیا ہوا ہے کہ ایک انصار صحابی کو غصہ آیا, انہوں نے اٹھا کے کوئی پتھر یا کوئی ہڈی پڑی ہوئی تھی وہ اٹھا کے ان کے ماری اور ان کو زخمی کر دیا. تو اس سے آپس میں لڑائی ہوئی اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اللہم بین لنا فی الخمر شیئا, اے اللہ تو شراب کے بارے میں اپنے واضح احکام نازل کر دے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ شراب کسی طرح حرام ہو جائے, لیکن آپ خود نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے. اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کی دعوت کی, اور دعوت کے بعد جو ہے وہی شراب پیش کی گئی. شراب کے جب سب نے پی ہے تو اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا, عشاء کی نماز کا ٹائم تھا. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مہمان تھے ان میں سے کسی ایک صحابی کو آگے کر دیا کہ آپ نماز پڑھائیں, اور وہ چونکہ نشے میں تھے تو وہ سورہ کافرون پڑھی انہوں نے اور غلط پڑھی. نشے کی وجہ سے سورہ کافرون والی صورت غلط پڑھ دی. اس پہ لوگوں کو بڑا اعتراض ہوا کہ یہ نماز ہی غلط ہوئی ہے. تو اس قسم کے واقعات ہو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات ملتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ شراب کو حرام قرار دے دیں, شراب پر پابندی لگا دیں, یعنی یہ اس کی جو ہے حکومت کی طرف سے اس پر پابندی ہونی چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے تھے, آپ انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تدریجاً شراب کی حرمت نازل کی ہے. تو کل ہمیں قرآن مجید میں 4 آیات ملتی ہیں جن میں شراب کا تذکرہ ہے. ایک تو یہ آیت ہے یسألونک عن الخمر, کہ یہ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر, آپ بتا دیجئے اس میں نقصانات زیادہ ہیں, برائی اس میں زیادہ ہے, فائدے کم ہیں. ایک تو یہ آیت ہے. دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. سورہ نساء میں یہ آیت ہے. اور 2 آیتیں سورہ مائدہ میں ہیں جن میں بالکل صاف طور پہ شراب پر پابندی لگا دی گئی. تو ہم ان 4 آیتوں میں غور کرتے ہیں تو سورہ مائدہ کی جو 2 آیتیں ہیں ان میں تو واضح لفظوں میں شراب کو حرام قرار دے دیا گیا. سورہ بقرہ کی اور جو سورہ نساء کی آیت ہے جس میں ہے کہ اس حال میں سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں جس میں آتا ہے کہ اس حال میں نماز مت پڑھو جب تم نے شراب پی ہوئی ہو. تو ان 2 آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے پہلے ذہن سازی کی ہے, فوراً شراب کو حرام نہیں قرار دیا, بلکہ پہلے شراب کی برائی بیان کی اور پھر ایک خاص حالت میں شراب پینے کو حرام قرار دیا, اور پھر تیسرے درجے میں علی الاطلاق شراب کو حرام کر دیا. تو یہ وہ پہلا درجہ ہے جس میں شراب کو کی برائی بیان کی جا رہی ہے. اس میں شراب کو حرام نہیں قرار دیا جا رہا, صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ شراب میں جو برائی کا عنصر ہے, جو خرابی کا عنصر ہے, وہ اس کے فائدے کے عنصر سے زیادہ ہے. کیونکہ عرب شراب کے عادی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے شراب سے اجتناب کرتے تھے, کیونکہ انبیاء کوئی بھی ایسا کام نبوت سے پہلے بھی نہیں کرتے جو نبوت کی شان کیا بلکہ انسانیت کی شان کے منافی ہو. صحابہ کرام میں بھی بہت سارے صحابہ ہیں جو شراب سے بچتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ جعفر طیار جو آپ کے چچزاد بھائی ہیں ان کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے, ان کے اندر 4 خوبیاں ایسی ہیں جن کی بیس پر اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی تمہارے اندر 4 خوبیاں کیا ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے جب سے علم ہوا کہ شراب پینے والے کی عقل صحیح کام نہیں کرتی اس وقت سے میں شراب سے بچتا ہوں. یعنی حالانکہ اس وقت اسلام نے شراب کی برائی بیان نہیں کی تھی, مگر زمانے جاہلیت میں ہی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب سے بچا کرتے تھے. فرمایا دوسری بات کہ مجھے جب سے پتہ چلا, میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ جوا اور سٹا اور قمار ایسی چیز ہے جس سے انسان کا مال ہلاک ہوتا ہے اور آپس میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں, تو اس وقت سے میں نے قمار سے توبہ کر لی اور میں کبھی جوا نہیں کھیلتا. اور تیسری بات یہ کہ میں نے جب میری شادی ہوئی اور میری بچیاں ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ انسان اپنی بیوی اور بیٹیوں کے معاملے میں کتنا غیرت مند ہوتا ہے. کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی یا بیوی کی طرف کوئی غلط نگاہ اٹھا کے دیکھے. تو میں نے اسی اپنی بیوی اور بچیوں کی غیرت کی وجہ سے کبھی بھی زنا نہیں کیا. یعنی مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنی بیوی اور بیٹیوں کے بارے میں غیرت مند ہوں, میں نہیں چاہتا کہ کوئی مرد ان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دیکھے, تو دوسرے کی بیٹی اور بیویوں کے بارے میں بھی میں ایسا ہی اب غیرت مند ہوں. اور چوتھی چیز یہ کہ جب سے مجھے
پتہ چلا، یعنی میں نے مشاہدہ کیا کہ جھوٹ بولنے سے انسان کا کردار مشکوک ہو جاتا ہے، انسان ذلت اور خساست کی طرف آ جاتا ہے، تو میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا اس کے بعد۔ تو یہ 4 خصلتیں ایسی تھیں جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں زمانہ جاہلیت میں ہی تھیں۔ اور بھی کچھ صحابہ تھے جو زمانہ جاہلیت ہی سے اچھے کردار کے حامل تھے، لیکن بعض صحابہ سے بہرحال زمانہ جاہلیت میں کچھ گناہ ہوئے ہیں اور بعض کو توبہ کی توفیق ملی، لیکن بعض ایسے تھے کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی ان معاشرتی برائیوں سے بچا کرتے تھے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی مذمت بیان کی۔ اچھا، جو حضرات شراب کے قائل تھے، شراب پیتے تھے، وہ یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ اس میں بہت سارے فائدے ہیں، اسے پی کے ہم غم بھلا دیتے ہیں، یہ شراب کا ایک فائدہ ہے، اور اس سے انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، وقتی طور پر صحت اچھی ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آج کل شراب کے آپ دیکھیں لوگ فضائل بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح جوئے میں تو بہت ہی واضح منفعت تھی۔ عرب لوگ جب جوا کھیلتے تھے اس کی نوعیت یہ ہوتی تھی کہ چند لوگ قرآن اندازی کرتے اور جو تیر ہے، جو جنگوں میں تیر استعمال ہوتے ہیں، ان تیروں کے ذریعے قرآن نکالا جاتا تھا۔ تو جس کے نام کا تیر نکل آتا اس کو اونٹ ذبح کر کے اس کے گوشت کا حصہ دے دیا جاتا، تو جس کے نام زیادہ نکلتے اس کو اونٹ کے گوشت کا حصہ زیادہ دیا جاتا، اور جو جوئے میں ہار جاتا اس کے ذمے اونٹ کی قیمت ہوتی، یعنی قیمت ایک آدمی کے ذمے ہوتی اور گوشت باقیوں میں تقسیم ہوتا، جس کا جتنا زیادہ نام نکلتا اس کو گوشت کے حصے اتنے ہی زیادہ دیے جاتے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جس کے حصے میں زیادہ گوشت آتا تو پھر وہ گوشت لے کے وہ سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تو عربوں نے اپنی سخاوت کے اظہار کے لیے اور غریبوں کے فائدے کے لیے یہ ایک طریقہ وضع کیا ہوا تھا قمار کا اور جوئے کا۔ اب دیکھیں اس کے فوائد کتنے زبردست تھے کہ آپ وہ سارا گوشت غریبوں میں بانٹ رہے ہیں، اس بہانے کیا ہوتا تھا کہ غریبوں کو کھانا مل جاتا تھا، تو اتنے اچھے اس کے فائدے تھے، اور اس سے سخاوت بھی ظاہر ہوتی تھی کہ جو لوگ اس جوئے میں شریک ہوتے تھے وہ سخی سمجھے جاتے تھے، اور جو اس جوئے کے کھیل میں شریک نہیں ہوتے ان کو کنجوس سمجھا جاتا کہ یہ لوگ غریبوں کا خیال کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ غریبوں کی رعایت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور یہ اپنا پیسہ جو ہے نا داؤ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے غربا کی خاطر۔ تو بڑے اچھے فائدے تھے اس کے، لیکن ان دونوں چیزوں کی قرآن نے جڑ سے نفی کر دی اور قلا کما کر دیا۔ فرمایا کہ قل فیہما اثم کبیر، فرمایا جوئے میں اور شراب میں جو برائی ہے وہ زیادہ ہے، ومنافع للناس، اور اس میں یقیناً منافع بھی ہیں، لیکن اثمہما اکبر من نفعہما، ان کی برائی ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو لہذا ان کی یہ جو فلسفیانہ تقریریں ہیں کہ اس میں یہ فائدے کے مقابلے میں نقصانات دیکھو، نقصانات کی نوعیت ان میں بہت زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، تو یہاں پر کیا ہوا کہ شراب حرام تو نہیں کی گئی، مگر اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کے فضائل جو ہے نا، یعنی یوں نہ سمجھو کہ یہ قابل فضیلت چیز ہے۔ سورہ نحل میں بھی اللہ نے خمر کا تذکرہ کیا، فرمایا تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، کہ تم کھجوروں سے شراب بھی بناتے ہو اور عمدہ رزق بھی بناتے ہو۔ تو عمدہ رزق میں اس طرف اشارہ ہے کہ شراب کوئی اچھا رزق نہیں ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوا، صحابہ کرام کی ذہن سازی کی گئی، بعض صحابہ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد شراب کو چھوڑ دیا، لیکن اس میں وضاحت نہیں تھی خاص صاف، اس میں یہ نہیں تھا کہ بالکل تم پر حرام کی گئی ہے، لیکن بعض صحابہ نے یہ آیت نازل ہونے کے بعد شراب چھوڑ دی۔ پھر جب دوسری قسم کی آیات نازل ہوئیں، وہ جو واقعہ پیش آیا، تو اس میں بتایا گیا کہ نماز کے وقت میں شراب پینے کی اجازت نہیں ہے، تو بعض صحابہ نے تو نماز کے وقت میں تو سب نے چھوڑ دی، لیکن بعض نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بالکل ہی توبہ کر لی کہ جب یہ نماز میں رکاوٹ بن سکتی ہے تو ہم ایسا کام کیوں کریں جو ہماری نماز کو خراب کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ مائدہ میں اللہ نے بالکل شراب کو حرام کر دیا، اور فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا شراب اور جوا یہ ناپاکی پلیدی ہے، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، لہذا تم اس سے اجتناب کرو۔ فرمایا ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ پہلے بھی یہ سوال تھا کیا خرچ کریں، اس کا اللہ نے الگ نوعیت کا جواب دیا کہ جن مصارف پہ خرچ کرنا تھا ان کا تذکرہ کیا۔ یہاں بھی سوال ہے کہ کیا خرچ کریں، یہاں بھی اللہ نے الگ نوعیت کا جواب دیا، فرمایا کہ اضافی چیز خرچ کرو، یعنی پہلے اپنے حقوق واجبہ، بیوی بچوں کے جو واجب حقوق ہیں، اپنی صحت، اپنے بیوی بچوں کا خیال، اور اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں جن کے تم کفالت تمہارے ذمہ لازم ہے، وہ کرنے کے بعد جو اضافی چیز بچے گی وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات،
اس طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. لعلکم تتفکرون, تاکہ تم فکر کرو, فی الدنیا والآخرہ, دنیا کی چیزوں میں بھی اور آخرت کی. کیا مطلب؟ خرچ کرنے سے پہلے اپنے دنیاوی مفاد بھی دیکھو اور اخروی مفاد بھی دیکھو. دنیاوی مفاد یہ ہے کہ اتنا خرچ نہ کیا جائے کہ خود کل دوسرے کے سامنے بھیک مانگنی پڑے, تو اپنے ذات کا بھی پہلے خیال کرو. اور اخروی مفاد یہ ہے کہ سارا اپنے اوپر ہی خرچ نہ کر لو, بلکہ آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کرو. تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو کہ کیا خرچ کرنا ہے اور کتنا خرچ کرنا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اور یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. زمانے جاہلیت میں یتیموں کی کفالت کا رواج تو تھا, مگر ان کے ساتھ ظلم بہت ہوتا تھا. دو نوعیت کے ظلم تو وہ ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں. ایک تو یہ کہ یتیم بچی سے جب کوئی نکاح کرنا چاہتا تھا تو اس کو مہر بہت کم دیتا تھا, کیونکہ باپ تو ہے نہیں جو پوچھے کہ بھئی میری بیٹی کو اتنا کم مہر کیوں دے رہے ہو. اس ظلم پر بھی قرآن نے پابندی لگائی, جو سورہ نساء میں اس کا تذکرہ ہے. دوسرا ظلم جو آج بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے وہ یہ تھا کہ یتیم کے جو مال ہے اس کی حفاظت نہیں ہوتی تھی, اور جیسے باپ کا انتقال ہوا تو نابالغ بھائی ہے چھوٹا, تو بڑا بھائی وہ نابالغ بھائی کی وراثت کھا جاتا تھا. بعض دفعہ کیا کرتے تھے, اس کو وراثت دیتے تو تھے مگر اتنی کم دیتے تھے کہ اس میں اس کا جو حصہ جتنا بنتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا تھا. بہرحال اس کے کمزور ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا تھا, جیسے کہ آج کل بھی ہو رہا ہے, اور اس کے مال کی حفاظت نہیں ہوتی تھی. تو صحابہ کرام نے یتیم کے حقوق سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اور سوال میں یہ بھی ایک سوال تھا کہ قرآن مجید نے جب سورہ نساء میں یہ آیات نازل ہوئیں, ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا, کہ جو لوگ بھی یتیم کا مال کھاتے ہیں ناحق طور پر تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. تو اتنی سخت وعید نازل ہوئی کہ صحابہ کرام ڈر گئے, اور بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا, یعنی یتیم کی کفالت سے ہاتھ کھینچنے لگے کہ بھئی ہم جب یتیم بچہ لے کے پالیں گے تو اس کو جو وراثت میں اس کو مال ملا ہے اس کا پورا خرچہ پانی ہم الگ رکھیں گے, اپنا الگ رکھیں گے. تو یہ یہاں تک نوبت آئی تھی کہ بھئی اگر ہم نے کہیں غلطی سے بھی اس کا مال کھا لیا تو ہم جہنم کا انگارہ کھا رہے ہیں. ظاہر ہے انگارہ تو کوئی بھولے سے بھی پیٹ میں نہیں ڈالے گا, اس میں تو بہت احتیاط کی جاتی ہے. تو صحابہ کرام تو ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے, اور جہنم کی آگ سے حقیقی معنوں میں ان کے دل میں خوف تھا, تو وہ گھبرا گئے. اور پھر یہاں تک نوبت آنے لگی کہ اب یتیم کے لیے کھانا الگ چولہے پہ پک رہا ہے اور اپنا کھانا الگ چولہے پہ پک رہا ہے, اور دونوں رہتے ایک ہی گھر میں. اب کیا ہو رہا ہے کہ بالکل ظاہر اندازے سے پکانا ممکن نہیں ہے, کھانا بچ گیا تو وہ پھینکنا پڑ رہا ہے, وہ بھی نہیں کھا رہے صحابہ کہ جہنم کی انگارے نہ ہمارے پیٹ میں چلے جائیں. تو اس سے یتیم کو فائدے کے بجائے نقصان ہونا شروع ہو گیا. اور خاص طور پر اس قانون کا ایک نقصان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لوگ یتیموں کی کفالت سے ہی ہاتھ کھینچنا شروع کر دیں کہ بھائی اتنی بڑی, یعنی اتنی جب اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک نوالا بھی ہم نہیں کھا سکتے اور اس کے مال کا پورا الگ حساب رکھنا پڑے گا, تو یہ تو ثواب کے لالچ میں کہیں جہنم ہی نہ ہم خرید بیٹھیں. تو یتیموں کی کفالت سے ہاتھ بھی کھینچنا یعنی لوگ شروع کر سکتے تھے. تو اس لیے قرآن مجید نے پھر یتیموں کے بارے میں وعید تو وہی رکھی کہ ان کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن ایک آسانی اور نرمی پیدا کر دی. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ, فرمایا اپنا مال ان کے مال کے ساتھ خلط کر سکتے ہو, یعنی مال کو مکس کر کے حساب ان کا رکھو کہ بھئی ایک اندازہ لگا لو کہ ان پر اتنا خرچ ہوگا اور اتنا جو ہے ان کا حصہ بنتا ہے, اتنا ہمارا بنتا ہے. باقی کھانا الگ الگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کھانا ایک ہی دیگچی میں بنے گا, ایک ہی برتن میں بنے گا, ایک ہی برتن میں بیٹھ کے کھائیں گے. وہ اپنی مقدر کا کھا لے گا, تم اپنے مقدر کا کھا لو. یعنی اتنی زیادہ احتیاط کہ بالکل ان کا مال الگ کیا جائے, اپنا کھانا الگ پکایا جائے, اس احتیاط کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ دھمکی بھی دے دی کہ یہ ہم تمہیں مشکل سے نکالنے کے لیے کہہ رہے ہیں, یہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ تمہیں یتیم کا مال کھانا تمہارے لیے آسان ہو جائے. اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ جانتا ہے کہ کون فساد پھیلانے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے, کس کی نیت یتیم کی خیر خواہی ہے اور کون اس نیت سے اپنا مال یتیم کے مال کے ساتھ ملا رہا ہے کہ تاکہ میں اس کا مال بھی سارا ہڑپ کر لوں. کیونکہ جب مال کو خلط کیا جاتا ہے تو پھر کون بیٹھ کے گنتا ہے کہ آپ نے کتنی بوٹیاں کھائیں اور اس نے کتنے آلو کھائے. یہ تو ظاہر ہے جب مشترک ہوتا ہے تو دوسرے کا اکرام پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں جو خلط کرنے کی اجازت دے رہے ہیں, اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنا مال ان کے مال کے ساتھ خلط کر کے ایسا مرج کر دو کہ پھر پتہ ہی نہ چلے اور پھر اس بہانے ان کا مال کھانا شروع کر دو. تو مرج کرنے کی اجازت اس لیے ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے الگ الگ حساب رکھنا مشکل ہے, صرف یہ مقصد ہے اس کا. مقصد یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے ان کا مال کھاؤ. اور پھر اس میں یہ بھی تھا کہ سورہ نساء میں اللہ نے اس کی بھی اجازت دی کہ جو صحابی جس نے یتیم کی کفالت کی ہے اگر وہ خود غریب ہے تو وہ بھی یتیم کے مال میں سے اتنا کھا سکتا ہے جو کفالت کی اجرت میں آتا ہے.
یعنی ظاہر ہے کہ یتیم کی اگر آپ کفالت کریں گے اور آپ خود غریب ہیں تو پھر آپ اس کی کفالت سے ہاتھ کھینچیں گے، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر وہ بیچارہ بے یار و مددگار ہو جائے گا، اور آپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کھلا سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اجازت دے دی کہ اتنا یتیم کی مال سے غریب آدمی کھا سکتا ہے جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے. فقہا کہتے ہیں یہ کھانا اجرت کے طور پر ہوگا، یعنی گویا کہ یتیم کو پالنے کا کمیشن لے رہے ہیں آپ، اور یہ کمیشن غریب آدمی کے لیے جائز ہے. اگر کوئی مالدار یتیم کو پالے گا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. میں اس کو اجمالی طور پر بیان کر رہا ہوں. جب کوئی کسی کو یہ نوبت آئے یتیم کو کی کفالت کی اور یتیم کو پالنے کی، تو پھر اس کے تفصیلی مسائل آپ علماء سے پوچھیں ڈیٹیل میں جا کے. جب تک آپ اس کے پورے فقہی مسائل نہ پوچھ لیں تو آپ خود سے کسی کا مال کھانے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.